السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ اس ڈرامے میں 3 کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تینوں کہانیوں میں کافی پیش رفت ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ چینل پر آنے والے نئے اور پرانے دوستوں نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ بیل آئیکن کو دبانے سے آپ تک ہمارے ڈراموں کے نوٹیفیکیشنز کے تازہ ترین نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتے رہیں گے اور آپ کوئی اہم ایونٹ یا اپڈیٹ مس نہیں کریں گے۔ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے، پسند اور ناپسند کے بارے میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ کو کس اداکار کی اداکاری اچھی لگ رہی ہے اور کس کی نہیں۔ ڈرامے میں اب ایک طرف بجو اور شمو کی لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ شمو بیاہ کر اس گھر میں تو آ گئی ہے، لیکن اب وہ دھوبن کی بیٹی ہی کہلاتی ہے۔ دوسری طرف بجو یعنی کہ مسرت کی جو شرارتیں ہیں اس کی وجہ سے اس کو شمو بھی تانے دیتی ہے اور اب اسے پاگل اور نفسیاتی کہنا شروع کر دیا ہے، جس پر دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور بجو شمو کو بہت مارتی ہے، پیٹتی ہے، اس کے بال کھینچتی ہے، اس کا موبائل لے لیتی ہے اور بالآخر اس کو کمرے میں بند کر کے باہر پہرے دار بن کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ماں کو بھی قسم کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، جب تک رحیل نہیں آ جاتا یہ اندر بند رہے گی اور میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون اس کو نکالتا ہے، اور ماں اگر تم نے قدم آگے بڑھایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، میں نے تمہیں اپنی قسم دے دی ہے۔ اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں بجو اور شمو کے درمیان، اور اس کا شوہر بیچارہ دونوں طرف سے ڈانٹی سنتا ہے اور دونوں طرف سے ناراضگی اسے سننے کو ملتی ہے۔ دوسری طرف بشریٰ کی کہانی چل رہی ہے۔ بشریٰ اور فواد دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن فواد کی ماں اس رشتے پر راضی نہیں تھی۔ جب سے بجو کا رشتہ جواد سے ٹوٹا تھا اس کے بعد سے فواد کی ماں اس گھرانے سے ناراض اور بیزار ہے اور وہ ان کا نام نہیں سننا چاہتی، لیکن فواد کو بشریٰ پسند تھی، بشریٰ بھی بے حد پسند کرتی تھی اور ہے فواد کو، اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن اس دوران سکندر بیچ میں ٹپک پڑا اور سکندر کو بشریٰ پسند آ گئی اور اس نے بشریٰ کا رشتہ دے دیا، اور اس وقت فواد وہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے یہ ساری باتیں سن لی اور اس کو بہت صدمہ ہوا اور اب وہ ناراض ہے بشریٰ سے اور اس سے بات نہیں کرتا۔ بشریٰ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سکندر نے بھی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور تہمت لگی ہے بشریٰ پر، تو وہ ہی معاملات کو بگڑنے کے بجائے سدھارے گا اور وہ راضی کرے گا فواد کو، لیکن ابھی تک فواد اس کی بات سن نہیں رہا اور وہ فواد کو راضی کرنے میں سکندر کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، جس پر بشریٰ بہت پریشان ہے، اور اس نے پہلے دردانہ کو اور پھر نوین بھابی کو بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اگر فواد مجھے نہ ملا تو اس کے بغیر میری زندگی بے معنی ہوگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے۔ دردانہ نے اسے کہا کہ بس تم انتظار کرو کہ سکندر اسے کس طرح راضی کرتا ہے، اور ایک بات اور، یہ بھی دعا کرو کہ سارے معاملے کا ثنا کو پتہ نہ چلے جو فواد کی بہن ہے، کیونکہ ثنا سکندر کو پسند کرتی ہے اور سکندر تمہیں پرپوز کر چکا ہے، تو یہ عجیب طرح کی کھچڑی اس ڈرامے میں بنی ہوئی ہے۔ اس بات پر سبھی پریشان ہیں، خاص طور پر بشریٰ۔ ادھر دردانہ کے معاملات خدا خدا کر کے بہتر ہوئے تھے اس کے شوہر کے ساتھ۔ اس کا شوہر جواد ایکسیڈنٹ کے بعد گھر پہ تھا، چلنا پھرنا دشوار تھا، اس دوران اس نے اپنے شوہر کی بہت خدمت کی، اس کے بیٹے کو بھی دھیان رکھا اور اس کو بھی بہت توجہ دی۔ سکندر نے اس کو اس بات کا احساس دلایا کہ آپ ابھی تک ہماری بھابھی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے، جس کے بعد جواد کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا رویہ بدلا، معافی بھی مانگی اور اب اس کے ساتھ بہتر ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتا ہے اور اس کو ڈنر پر بھی لے جانے کا کہا، جس پر وہ خوش ہو گئی، لیکن یہ ساری باتیں جواد کی ماں کو پسند نہیں آئیں، جو اسٹیٹس کا بڑا کمپلیکس کا شکار ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ غریب گھرانے کی لڑکی ہے، اس کو میں صرف اس لیے بیاہ کر لائی تھی کہ جواد کی پہلی بیوی کی اولاد کو پالے گی، لیکن اب یہ تو اس طرح اس کے ساتھ فرینک اور فری ہو رہی ہے جیسے محبوبہ ہو۔ اب انہیں یہ باتیں پسند نہیں آ رہی، اب وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہی ہے دردانہ کو۔ پہلے گرم گرم کافی میں اس کا ہاتھ ڈبو دیا، ہاتھ جلا دیا، اب ایک گرم گرم سوپ بنا کر زبردستی اس کو پلانے کی کوشش کی، جس پر اس کا منہ اور زبان جل گئی، اور پھر اس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی ہے۔ ابھی تک دردانہ نے اپنے شوہر جواد کو اپنی ساس کی ان حرکتوں اور رویے کے بارے میں سچائی نہیں بتائی، لیکن آگے جا کر یہ ظاہر ہے کہ باتیں چھپنی نہیں ہیں اور باتیں کھل جائیں گی۔
تو آنے والے مناظر میں یہ ڈرامہ اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ 3 کہانیاں ہیں، جواد اور دردانہ کی اور اس کی ساس کی، دوسری طرف فواد اور بشریٰ، اور اس میں سکندر ہے، جبکہ سکندر کو پسند کرتی ہے ثنا بھی، اور تیسری طرف شموں کی شادی روہیل سے ہوئی ہے اور بجو وہاں پہ اس پہ سانپ بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کو تنگ کر رہی ہے، بجو کا ابھی تک اپنا کوئی رشتہ نہیں آیا۔ تو یہ سارے معاملات، ابھی یہ ڈرامہ کافی آگے جانے والا ہے اور اس میں کافی موڑ آئیں گے، جو اپڈیٹس ہوں گے اب تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔